السلام علیکم۔ تاریخ، ہسٹری، اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ رات میں خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے تیاری فرمائی۔ قصص النبیین کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو فرمایا کہ اسماعیل کے سر کو کنگھی کر کے اس کی آنکھوں میں سرما لگا کر اس کو تیار کر دو، اس کو میرے ساتھ کہیں دعوت میں جانا ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو تیار کر دیا اور فرمایا کہ اپنے ابا ابراہیم کے ساتھ مہمانداری میں جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکل پڑے۔ اس روایت میں جو یہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو بتایا کہ دعوت میں جانا ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہی تھی، اور دعوت صرف کھانے پینے کی ہی نہیں ہوتی، دعوت روحانی بھی ہوتی ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ دعوت روحانی تھی۔ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام گھر سے نکل گئے تو شیطان کو بڑی فکر ہوئی، اور وہ ان حضرات کے پروگرام کو روکنے کے لیے تدبیر سوچنے لگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ شیطان نے کہا، اگر میں نے ان کو اس موقع پر نہ فتنے میں ڈالا تو پھر میں کبھی بھی ان کو بہکا نہ سکوں گا۔ اس کے بعد وہ سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور ان کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید یہ خیال کیا ہوگا کہ عورت عقل اور دین دونوں میں کمزور ہوتی ہے، لہذا پہلے انہی کو فتنے میں ڈالا جائے اور پھر ان کے ذریعے ابراہیم اور اسماعیل پر بھی قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا، کیا تم کو خبر بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بچے کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ وہ اپنی کسی ضرورت سے لے گئے ہیں۔ کہنے لگا کہ نہیں، وہ تو اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا، کیا کوئی باپ اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ ان کے خدا کا ان کو یہی حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ فرمانے لگی کہ اگر خدا کا یہ حکم ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ اس کی تابع داری کر رہے ہیں۔ شیطان نے یہ خیال کیا تھا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو عورت ذات ہونے کی وجہ سے آسانی سے بہکا لوں گا۔ حضرت ہاجرہ نے ایسا جواب دیا کہ اس کی ساری تدبیریں فیل ہو گئیں۔ پھر وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف دوڑا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان حضرت ابراہیم کے ایک دوست کی شکل میں آیا اور کہا کہ آپ ایک خواب کی بنا پر اپنے بچے کو کیوں ذبح کرنے جا رہے ہیں، جبکہ خواب کبھی سچا بھی ہوتا ہے اور کبھی غلط بھی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر خدا کا یہی حکم ہے تو مجھ کو یہ کرنا ہی چاہیے۔ اس بات کو سن کر وہ وہاں سے بھی ناکام ہو کر واپس ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب یہ حضرات مینا کی وادی کے قریب پہنچے تو یہ مردود شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ خبر بھی ہے تمہارے والد تم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ ہاں، مگر وہ کسی جانور کی نہیں بلکہ تمہاری قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ابا حضرت ابراہیم یہ کام اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں یا پھر اپنی مرضی سے؟ شیطان اس کے جواب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، کیونکہ اس پر حضرت اسماعیل کو ہرگز یقین نہ آتا اور وہ اس کو جھٹلا دیتے، لہذا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو یہ کہنا پڑا کہ وہ یہ کام اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ذبح کا حکم اللہ کی طرف سے ہے تو کیسے میں اس کی مخالفت کر سکتا ہوں؟ یہ جواب سن کر شیطان کافی مایوس ہو گیا۔ اس طرح شیطان کی یہ ساری تدبیریں ناکام ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس جگہ پر شیطان پر کنکریاں ماری تاکہ وہ دفع ہو جائے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کا حکم دیا گیا تو شیطان سعی کے وقت حاضر ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے بڑھا۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے آگے بڑھ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو جمرۃ العقبہ کی طرف لے گئے تو شیطان وہاں بھی ظاہر ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری، پس وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر جمرۃ الوسطیٰ کے پاس ظاہر ہوا تو آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری تو وہ وہاں سے بھی چلا گیا، اور پھر جمرۃ الاخری کے پاس ظاہر ہوا تو آپ نے پھر اس کو 7 کنکریاں ماری اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ شیطان اللہ کا دشمن ہے، اس کو دفع کرنے کے لیے تدبیر دراصل اللہ کی محبت اور عظمت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے اللہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اس کو حاجیوں کے لیے مشروع کر دیا، اور ان حضرات کا یہ عمل قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا گیا۔ اس طرح سے شیطان کو دفع کرنے اور اس کی ساری کوششوں کو ناکام کرنے کے بعد جب یہ دونوں ہستیاں اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیاری کرنے لگے، تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا کہ ذبح کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پیر مضبوط باندھ دے،
کہ کہیں ذبح کے بعد میرے تڑپنے سے آپ کے کپڑوں پر خون کی چھینٹیں نہ پڑ جائیں اور میرا منہ زمین کی طرف کر دیں تاکہ میری نظر آپ پر اور آپ کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اور محبت کی وجہ سے خدا کے حکم میں کوئی دیری ہو جائے۔ جب پوری طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا تو ذبح کے لیے ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا، پھر گردن پر چھری چلانے لگے اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ آپ نے چھری چلائی، مگر حیرت ناک طور پر یہ دیکھا گیا کہ وہ چھری جو روزانہ بے شمار چیزوں کو کاٹتی تھی اور ذبح کرتی تھی، وہ آج اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں کام کرنے کے لیے بند ہو گئی۔ وہ خداوندی کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں اور چھری ہے کہ وہ اس کام میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ چھری خدا کے حکم کی تعمیل میں آڑے آ رہی ہے تو آپ کو کافی غصہ آیا اور آپ نے چھری کو زور سے پھینک دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے چھری کو زبان عطا فرمائی اور چھری کہنے لگی، اے ابراہیم، میں دو حکموں کے درمیان ہوں، ایک طرف تو مجھے خلیل کا حکم ہے کہ میں کاٹوں اور دوسری طرف رب جلیل کا حکم ہے کہ ہرگز نہ کاٹوں، اور میں جلیل کا حکم مانوں گی نہ کہ خلیل کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی حالت میں تھے کہ اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر ان کی جگہ جنت کا ایک مینڈا رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس مینڈے کو ذبح کر دیجئے۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ مینڈا جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ذبح کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ جنت میں 40 سال تک چرتا رہا تھا، اور یہ کہ وہ یہ مینڈا تھا جس کو حضرت آدم کے بیٹے حابیل نے اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہوئے پیش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں محفوظ رکھا ہوا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اسلامی تاریخ اور اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔